پیش آنے کا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ لڑیں گے، یعنی ہر موقع پہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے جو ہم نے غزوہ کا ذکر پڑھا جس کو سریۃ القراء بھی کہا جاتا ہے اور بیر معونہ کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں 70 قاریان قرآن شہید ہو گئے تھے، تو اس میں سے 2 آدمی جو پیچھے تھے وہ بچ گئے تھے، اور وہ جب بعد میں پہنچے تو انہوں نے بھی دشمن کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ بنو عامر جو لے کے گئے تھے 69 حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت کے نام پر، تو ان میں سے ایک عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی بچ گئے تھے، اور یہ مدینہ کی طرف واپس آتے ہوئے راستے میں ان کو 2 مشرک ملے، اور انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ بنو عامر کے ہی آدمی ہیں ان کو قتل کر دیا تھا، جبکہ وہ بنو عامر کے نہیں بلکہ بنو کلاب کے تھے، اور بنو کلاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، آپ نے ان کو امان دے رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو امان دے رکھی ہے، اس لیے ہم ان کا خون بہا یعنی ان کی دیت ضرور ادا کریں گے۔ اب دیت ادا کرنے کے لیے بنو نذیر کا حصہ بھی اس میں شامل کرنا تھا، کیونکہ وہ معاہدے میں آپ کے ساتھ تھے کہ ہم آپ کا ہر طرح سے تعاون کریں گے، تو اب اس خون بہا اور دیت کی ادائیگی میں ان کا حصہ بھی اس میں شامل کرنا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ ان کو اس بات کی اطلاع دیں اور اس دیت کی ادائیگی میں جو ہے ان سے حصہ لیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے بظاہر بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کیا، اور آپ نے آنے کی وجہ بتائی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ فرمائیں گے ہم کریں گے، بظاہر یہ کیا، اور پھر آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک دیوار کی سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی وہاں تھے، تو میں چھت کے اوپر جاتا ہوں اور اوپر سے بڑا پتھر گرا دیتا ہوں، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گرے گا اور آپ کا معاذ اللہ وہی خاتمہ ہو جائے گا۔ ان میں ایک آدمی تھے یہود کے ہی، ان کا نام تھا سلام، اس نے کہا تم ایسا ہرگز نہیں کرو، کیونکہ اللہ ان کو اس واقعے کی اطلاع، تمہاری اس بدعہدی کی اطلاع دے دے گا۔ تو خیر وہ نہ مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحکم الہی اس واقعہ کی اطلاع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے، جیسے کوئی آدمی کسی ضرورت کے لیے اٹھتا ہے۔ صحابہ کرام کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا، یہی سمجھا کہ کسی ضرورت کے لیے آپ اٹھے ہیں۔ جب آپ واپس تشریف نہیں لائے تو وہ آپ کی تلاش میں وہ بھی اٹھے۔ ادھر یہود نے جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جا چکے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے، نادم بھی ہوئے۔ خیر تو ان کی ندامت تو ظاہری طور پر ہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے انتظار میں رہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی بدعہدی تھی جس کی اللہ پاک نے مجھے اطلاع دے دی، اور اس لیے پھر میں وہاں سے آ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے لہذا ان پر ہم حملہ کریں گے۔ تو تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 کے قریب صحابہ کرام تیار ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور آپ نے جو ہے ان پر حملہ کا ارادہ کیا، اور ان کو یہ پیغام دے دیا کہ تم لوگوں نے بدعہدی کی لہذا تم میرے شہر سے نکل جاؤ، اور تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر یہاں کوئی نظر آیا آپ لوگوں میں سے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ تو وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اس نے پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ 2000 مختلف قبائل کے لوگ ہیں جو تمہاری طرف سے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے، لہذا تم نہیں نکلو، یہی اپنے قلعوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر بند رہو۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے قلعوں میں معصور ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں ان کو جو ہے جنگ کے لیے وہاں ان کے قلعوں کے باہر پڑاؤ جا کے ڈال دیا، اور وہاں ان کے جو کھجور کے درخت تھے
ان میں سے بعض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا اور جلانے کا حکم دے دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معاذ اللہ لوگوں کو فساد برپا کرنے سے منع کرتے ہیں، اور یہ خود آپ جو ہے ہمارے درخت کاٹ کر جلا کر معاذ اللہ گویا کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کہ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو ان کی تنے پر کھڑا رہنے دیا، یہ باذن اللہ، اللہ کے حکم اور اجازت سے تھا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقین کو رسوا کرے، ذلیل کرے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا بس نہیں چلتا، اور عبداللہ بن ابی نے جو ان کو یقین دہانی کروائی تھی اس کو بھی پورا نہ کیا، وہ بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کی مرضی کے مطابق جیسے آپ چاہتے ہیں مدینہ سے ہم نکل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں آپ کی اس پیشکش کو اسی صورت میں قبول کروں گا کہ تم لوگ بس اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ، اور جو مال تمہارے سواری پر یعنی اونٹ پر آ سکتا ہے صرف وہی لے جا سکتے ہو، زائد سامان نہیں لے جا سکتے۔ پہلے تو آپ نے اجازت دی تھی، 10 دن کی مہلت دی تھی کہ یہاں سے آپ نکل جاؤ، تو اب آپ نے فرمایا کہ صرف یہ شرط ہے کہ تمہارے اونٹوں پر جو سامان آ سکتا ہے وہی لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے جو ان کے پاس سے ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ بعض نے تو اپنے گھروں کی دہلیز اور چوکھٹ اتار کر وہ بھی اپنے سامان میں اونٹ پر جو ہے وہ رکھ لی، اور وہاں سے کچھ شام کی طرف نکل گئے اور کچھ جو ہے وہ دوسری طرف نکل گئے۔ اور اس شرط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں دی، ہتھیار بالکل نہیں لے جا سکتے۔ چنانچہ وہ وہاں سے پھر نکل گئے، البتہ صرف 2 یہودی جو مسلمان ہوئے اور وہاں رہ گئے، وہ کون تھے؟ ایک تو یامین بن عمیر بن کعب اور دوسرے ابو سعد بن وہب، یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو اسلام کی توفیق دی، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رہنے دی، اور فرمایا کہ ان کے جو اموال ہیں یہ اس کے مالک ہی رہیں گے، وہ قبضے میں نہیں لیا جائے گا۔ اور باقی جو سامان تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اولین میں تقسیم کر دیا، جو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور انصار کو کچھ نہیں دیا سوائے 2 آدمیوں کے، اور وہ بھی انتہائی اس وقت غربت کی حالت میں تھے، تو اس وجہ سے وہ سہل بن حنیف ہے یا حنیف ہے، سہل بن حنیف اور ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالی عنہما۔